کچھ میں بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. عزیزان گرامی ایک آدمی نے گناہ کیا لیکن اگر اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق مل گئی, یہ نیکی کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے مہلت دے رہا. اگر مہلت مل گئی کسی نیکی کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کی ہے. یہ آپ کا مجلس میں آنا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہوں کا کفارہ. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. سنیں گے اس موضوع؟ تو ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. عزیزان گرامی کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہوتی بلکہ نیکیاں ہوتی. کئی گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہوتی ہیں. آپ نے جیسے ہی کوئی نیکی کی آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہ معاف ہو گئے. میں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہاں تک روایات ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, آپ صرف ماں باپ کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. روایات کے الفاظ ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں ہے, آپ صرف محبت سے ماں باپ کو جو دیکھتے ہیں. دیکھیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. حدیث ہے نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اور چوتھی چیز کا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. پروردگارہ یہ پہلی 3 جگہ پہ شرط نہیں حبیب نے بتائی ہے, چوتھے مقام پہ کی شرط بتائی, کیونکہ پہلے 3 مقام پہ جو بھی دیکھے گا محبت ہی سے دیکھے گا. لیکن بعض اوقات انسان ماں باپ کو غضب سے دیکھ سکتا ہے, اس لیے حبیب خدا نے تاکید کر دی ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنا عبادت. میں پتہ نہیں بات کو حساب آ رہا ہوں یا نہیں, سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم. عزیزان گرامی روایات میں کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہے بلکہ خود نیکی کی توفیق ملنا اور انسان کا نیک کام کرنا, نہ جانے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ. پوچھا گیا کہ ہر بلا سے اگر بچنا چاہے تو انسان کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا صدقہ دو. صدقہ تو ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ کہ مسکرا کے دوسرے مومن کو دیکھنا. نہیں ہوتا کہ سب سے اچھا صدقہ مسکرا کے دیکھنا. اب یہ ذرا سائیکالوجی اس زمانے میں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. سائیکالوجی یہ جو علم نفسیات جسے کہا جاتا ہے, سائیکالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک ابوسن کمتریرہ مکروہ شکل بنا کے غصے میں بیٹھے کسی کو دیکھتے رہیں تو اس میں صرف ایک ہی مسل استعمال ہو رہا ہوتا, پورے چہرے پہ مسلز ہیں آپ, لیکن جب آپ مسکراتے ہیں نا تو سارے چہرے کے مسل کھلنے لگتے ہیں. پتہ نہیں استعمال سارے چہرے کے مسل کھلنے لگتے ہیں اور خود بخود سارے مسل سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. آنکھوں کے اطراف کے, ماتھے کے, چہرے کے لبوں کی طرف سے, آنکھوں کے, ناک کے چاروں طرف جتنے مسل ہیں چہرے پہ, مسکرانے سے سارے مسل سے استعمال ہوتے ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر فرما رہے ہیں مسکرا کے دیکھنا سب سے بڑا صدقہ. چند میں اور کہوں گا, اس پہ ذرا غور کیجئے گا. یہاں تک میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو ٹیلی فون پہ آپ ایک مرتبہ غصے کی شکل بنا کے بات کیجئے گا, یہ بھائی میں آپ کے کام آؤں گا. وہ دوسری طرف بیٹھا, چہرہ نہیں دیکھ رہا, صرف آواز سن رہا ہے. وہ آپ کی آواز خود بخود بدل جائے گی چہرے کے تاثرات سے, اور آپ مسکرا کے کسی کو ٹیلی فون پہ کوئی اچھی بات کہہ دیں گے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. پیغمبر فرما رہے ہیں مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ. یہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. عزیزان گرامی اس مسکراہٹ کا اثر دوسرے پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ 2 ہستیوں سے متعلق تمام مورخین نے لکھا کہ کان رسول اللہ دائماً کی تبسم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے. اگر پہنچا پاؤں, رسول خدا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. دوسری ہستی کون جو ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے؟ جناب امیر. یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے آپ پہ اعتراض بھی کیا تو کہا یا علی آپ میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں, بس ایک برائی ہے. تو مولا نے کہا برائی کیا ہے مجھ میں؟ کہا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, سب کے سب بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے اور آپ وہاں پہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. دشمن پوری طرح سے یلغار کر دے تب بھی آپ مسکراتے نظر آتے ہیں, کبھی گھبرائے نظر نہیں آتے. مولا نے کہا کہ مومن کا غم دل میں ہوتا, اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اگر کبھی بھی غم مناؤ تو آل محمد کا غم مناؤ.
کبھی اپنے غم کو اپنے پہ مسلط نہ کرو. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی سب سے بڑا جو صدقہ ہے وہ مسکراہٹ ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کسی سے مسکرا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, مسکرا کے پیش آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے کتنے ہی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, میری امت کے اس جوان کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو میری امت کا جوان کسی بزرگ کو سفید ریش کو, کسی ایسے آدمی کو, میرے تو بال ویسے سفید ہو گئے, کسی کی بڑھاپے کے ایسے بال سفید ہو, اس کو سڑک پار کروا دیں, اس کو کوئی کام کر دیں, کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان ہو یا, اس کے لیے اسلام شرط ہے کہ وہ نوجوان کسی مسلمان کے کام آئے گا؟ نہیں, مسلمان نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے, جس سے نیکی کر رہا ہو اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے, یعنی جو نیکی کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو, لیکن جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے لازمی نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو. کافر کا بھی بازو پکڑ کے سڑک پار کراؤ گے تو گناہ معاف ہو جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں نے گناہ کیا تھا, ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی. ارے نیکیاں کرتے رہیے. مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے نیکی کی, تو وہ اس نیکی کی توفیق کو فوراً اویل کرتا ہے, فوراً اس کو استعمال کرتا ہے, اس سے استفادہ کرتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کوئی نیکی کا موقع آ جائے, جیسے نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آگے بیٹھے, مجلس ہے, کسی بھی کام کے اندر آپ سبقت لیں, مثال قائم کریں. من سنہ سنتاً حسنتاً, اگر کوئی نیک کام کے لیے مثال قائم کرے تو جب تک وہ نیکی باقی رہے گی, اس کی مثال قائم رہے گی, اسے ثواب ملتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی بعد ابداً صلوات. اللہم